شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد ہارون۔ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ لاہور شہر کے اندر پیش آیا ہے۔ کچھ سمجھ سے باہر ہے، الفاظ انتہائی کم ہے اس واقعے کو بیان کرنے سے متعلق۔ اس سے قبل بھی مختلف کرائم کی سٹوریز جو ہے میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ افنان کی جو سٹوری تھی وہ بہت زیادہ دل دکھا دینے والی تھی کہ ایک ہی گھر کے 6 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، ایک ناگہانی موت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اسی طرح اس کے بعد لاہور میں ایک بڑا واقعہ ہوا، امیر بالاج کی ناگہانی موت، جوان موت ہوئی۔ اسی طرح اب لاہور کے اندر ایک اور جو ہے بہت ہی الفاظ کم ہیں اور بیان کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا، انتہائی افسردہ ناخوشگوار واقعہ کہ ایک آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کو جو ہے وہ انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ عبد الرحمن جو ہے وہ تاج باغ کا رہائشی تھا اور اتوار کے روز جو ہے اسے شادرے سے ایک رائڈ ملتی ہے اور اس رائڈ کو یہ بک کرتا ہے اوکاڑا جانے کے لیے۔ 3 افراد جو ہیں وہ گاڑی بک کرواتے ہیں اس سے، آن لائن یہ بکنگ ہوتی ہے اور وہ شادرے سے ان 3 افراد کو جو ہے وہ بٹھاتا ہے اور اس کے بعد یہ اوکاڑے کی جانب چل پڑتا ہے۔ لیکن رات یہ اپنے گھر بتا دیتا ہے کہ جی میں اوکاڑے جا رہا ہوں اور میں وہاں سے لیٹ واپس آؤں گا۔ جب رات کو یہ واپس نہیں آتا تو اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ جو ہے وہ تھانہ غازی آباد کے اندر درج کرواتے ہیں اور اس طرح اگلا روز آ جاتا ہے، پیر کا روز، اور پھر پیر کے روز جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی پتوکی کے علاقے سے جھاڑیوں سے برآمد ہوتی ہے۔ جسم کے اوپر تشدد کے نشانات تھے اور اس کی گاڑی وہاں سے غائب تھی۔ عبد الرحمن کے بارے میں جو اطلاعات ہمارے پاس موصول ہوئیں، یہ 12 بہن بھائی ہیں اور اس کا 5واں نمبر تھا۔ 5 بھائی ہیں اور 7 بہنیں ہیں اور یہ سب سے زیادہ لاڈلا بھی تھا۔ بارش نوجوان تھا، 5 وقت کا نماز کا پابند تھا اور بہت ہی مذہبی اور دینی گھرانے سے اس کا تعلق ہے۔ معاملات کچھ اس طرح ہیں کہ اس کے 3 بچے ہیں اور اس کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے اس کی عمر صرف 1.5 ماہ ہے۔ ظالموں نے یہ بھی نہ سوچا کہ جس نوجوان کو ہم اس بے دردی سے اپنے چند روپوں کے لیے قتل کر رہے ہیں، ناحق موت اس کو دے رہے ہیں، وہ کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کے سر کا تاج ہوگا، اور اس بچے کو جو ہے انہوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر کے، تشدد کر کے جھاڑیوں میں اس کی لاش کو پھینک دیا۔ 2 سال سے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، گزشتہ 3 سال قبل جب کرونا آیا تو بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے، اسی طرح یہ بھی جو ہے بے روزگار تھا اور اس کے بعد اس نے جو ہے گاڑی آن لائن جو ہے وہ چلانی شروع کی، ایک کمپنی کے ساتھ یہ منسلک ہو گیا اور اس کے بعد یہ آن لائن ٹیکسی کا کام کرنے لگ گیا۔ 2 سال سے یہ اپنا ذریعہ معاش اس نے بنایا ہوا تھا، جو 1500-2000 روپے یہ کماتا تھا وہ گھر لاتا تھا اور اپنے بچوں کا پیٹ حلال رزق جو ہے وہ کما رہا تھا، اور اب اس کے جو بچے ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں۔ آج جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی جب پہنچی تو علاقے میں جو ہے وہ کوہرام تھا، گھر میں کوہرام تھا، ہر طرف علاقے میں سوگ تھا۔ الفاظ بھی اس کو کہنے کے لیے جو ہے وہ کم ہے اور بیان کرنا بھی انتہائی مشکل ہے۔ پولیس نے جو ابھی تک تفتیش کی ہے اس میں 3 افراد کو جو ہے وہ حراست میں لیا ہے جن کے نام پر یہ گاڑی بک کروائی گئی تھی۔ تاہم ابھی تک پولیس کو اس حوالے سے جو ہے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، نہ ہی گاڑی برآمد ہو سکی ہے، نہ ہی ان افراد سے متعلق جو ہے وہ ابھی فائنل ہو سکا ہے کہ یہی وہ تینوں قاتل ہیں کہ جنہوں نے گاڑی بک کروائی تھی اور یہ اوکاڑے لے کر گئے تھے۔ تفتیش جو ہے ابھی اس کی جاری ہے۔ شادرے میں جب اس کو کال آتی ہے تو اس کے بعد یہ گاڑی لے کر اوکاڑے کی جانب نکلتا ہے۔ اب پولیس نے جو ابتدائی تفتیش کی ہے اس میں CCTV کی مدد لی جا رہی ہے کہ جہاں جہاں سے گاڑی گزری اس کی کال ریکارڈ جو ہیں وہ چیک کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو افراد اس گاڑی میں ابھی پولیس نے حراست میں لیے ہیں ان سے تفتیش کی جا رہی ہے، ان کی کال ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔
لیکن ان کا جو کہنا ہے کہ انہوں نے یہ قتل نہیں کیا. لیکن پولیس جو ہے اب اس حوالے سے جو ہے کافی تکنیکی بنیادوں کے اوپر بھی جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے کہ یہ کس طرح ہوا. لاہور کے اندر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے قبل بھی جو ہے 2 واقعات رونما ہو چکے ہیں جہاں پر آن لائن ٹیکسی چلانے والے نوجوانوں کو جو قتل کیا گیا تھا چند روپوں کی خاطر, اور گاڑی جو ہے وہ چھین کر فرار ہو گئے تھے. اب یہ بھی اسی طرح ایک قتل جو ہے اب رونما ہوا ہے, اور آج ہی لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے 2 افراد کی ضمانت منظور کی ہے. اس میں ان لوگوں کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ انہوں نے آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کو جو ہے وہ بلوایا اور اس کے بعد اس کا قتل کر دیا. لیکن میں یہاں پر تھوڑا سا دوش دوں گا اپنی لاہور پولیس کو, انویسٹیگیشن کو, کہ انہوں نے صحیح طریقے سے تفتیش نہیں کی اور آج ان 2 افراد کی ضمانت ہو گئی ہے. عدالتوں نے قانون کے اوپر اور شواہد کے اوپر چلنا ہوتا ہے. عدالتیں جذبات پر نہیں چلتی. عدالت کے سامنے جو پروسیکیوشن نے اپنا کیس پیش کیا تھا وہ انتہائی کمزور تھا, جس کے باعث جو ہے ان 2 افراد کی ضمانت ہو گئی. اور اسی طرح اب یہ بھی ایک کیس سامنے آیا ہے دوبارہ, جس میں آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کو انتہائی بے دردی کے ساتھ تشدد کر کے قتل کر دیا گیا. گاڑی چھین کر وہ افراد فرار ہو گئے. گاڑی ابھی تک نہیں مل سکی ہے, اور اب ظاہری سی بات ہے جب یہ کیس کی بھی تفتیش ہوگی, اگر پولیس اس کی بہتر انداز میں تفتیش کرے ان افراد سے جو گرفتار کیے ہیں, تو اصل قاتلوں تک جو ہے پہنچا جا سکتا ہے, اور اس کے بعد ایک بہتر کیس بنا کر جو ہے وہ عدالت میں پیش کہ یہ لوگ عبرت کا نشان بن جائیں. لیکن اگر پولیس نے اسی طرح سست روی کا مظاہرہ کیا, اپنی نااہلی کا ثبوت دیا, تو آنے والے 1 سے 2 سال کے اندر یہ لوگ بھی جو ہے وہ عدالتوں سے بری ہو جائیں گے. لیکن ان بچوں کو نہ تو ان کا باپ واپس مل سکے گا, نہ ان بہنوں کو ان کا بھائی مل سکے گا, نہ اس خاتون کو اس کا شوہر واپس مل سکے گا. لیکن یہ کیس صرف اور صرف فائلوں میں دب کے رہ جائے گا. ابھی صرف اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ پولیس اس کیس کے اندر بھرپور تفتیش کرے, ان کلپریٹس کو جو ہے پکڑے, اس کی گاڑی برآمد کروائے, اور اس خاندان کو جو ہے انصاف دلائے. اس کیس میں مزید جو بھی پیش رفت ہوگی اس سے لازمی آپ کو آگاہ کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.